بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ آج کے ہم ٹاپک کے اندر ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کہتے کس کو ہیں؟ شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید کو دفن کیسے کیا جائے گا؟ شہید کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں؟ شہید کی فضیلت کیا ہے؟ شہید کے بارے میں قرآن شریف میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ شہید کے بارے میں حدیث شریف میں کیا چیزیں آئی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید کہتے کس کو ہیں۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کو ظلماً کسی تیز ہتھیار کے آلے سے مارا گیا ہو۔ فار ایگزامپل وہ جنگ لڑ رہا تھا اور لڑتے لڑتے کسی نے اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا، تو اس کو شہید کہیں گے۔ شہید وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتہ کہ یہ بندہ لڑ رہا ہے یا مر گیا ہے، لیکن اس کو لوگوں کو اس کی لاش ملتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے شہید۔ اب یہ تو ہو گیا شہید۔ اب دیکھتے ہیں شہید جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی آخرت کے منازل، جو آخرت کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ شہید کو کفن دیا جائے گا یا نہیں؟ شہید کو کبھی کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ شہید جس لباس میں شہید ہوا ہے اس لباس پہ چاہے خون کا نشان ہے یا نہیں ہے، یا اس کے زخموں کے نشانات ہیں یا نہیں ہیں، اس بندے کو اس کفن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہی کپڑوں کے اندر وہ تدفین کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ غسل دیا جائے گا یا نہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ یار یہ بندہ شہید ہوا ہے، اس کے یہاں پر زخم ہے تو چلو میں اس کو پانی سے صاف کر دوں، نہیں، بلکہ وہ زخم جو ہے وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کی بخشش ہو گئی ہے، کیونکہ حدیث کریمہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید ابھی شہید ہوتا ہی ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور قرآن شریف کی بھی آیت ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو کبھی مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے، یہ جاہلوں کا یہ رواج تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو بندہ شہید ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو شہید نہیں ہوا، اب وہ کہتا ہے کہ ایک فلانا بندہ تو شہید ہو گیا، میں دنیا میں ابھی زندہ ہوں، باقی ہوں، تو دنیا کے مزے میں لوں گا، میں کھانا میں کھا سکتا ہوں، رزق مجھے ملتا رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم لوگوں کو کسی قسم کا شعور نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے وہ رزق حاصل کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت شان جو ہے وہ قرآن شریف بیان کر رہا ہے۔ اب اس کی حدیث کی ایک اور حدیث سے بھی اس کی ایک شان ہم شہید کی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے نا وہ اہل جنت میں سے ایک بندے کو بلائے گا، اہل جنت میں سے ایک بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے اپنا یہ جو ٹھکانہ ہے، جو جنت میں تجھے انعام دیا گیا ہے، ٹھکانہ دیا گیا، منزل دی گئی ہے، تجھے جو پلیس دی گئی ہے رہنے کی، وہ کیسی پائی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیری اور کوئی خواہش ہے؟ بندہ عرض کرے گا جی ہاں اللہ میری ایک خواہش ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، دوبارہ لڑوں، ایون کہ 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لذت اور سرور شہید ہونے والے بندے نے حاصل کیا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ عرض کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ میں دوبارہ شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ سبز پرندوں کے جسموں میں ڈھل کے جنت کی سیریں کرتی ہیں اور جنت کے نعمتیں کھاتی ہیں، جنت کے میوے کھاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ شہید ہو گیا تو بندہ کا تعلق ہی دنیا سے ختم، یا اس کو اب کوئی ہونا ہے وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا، نہ، بلکہ شہید جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوتا ہے۔ احادیث کریمہ آپ کو بتائی گئی ہیں، حدیث کریمہ سے ثابت ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ
یہ تو ان کا تو ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہداء کی صف میں کھڑا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہید ہونے کی خواہش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔